اور اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے پہ مٹی ڈال کے آ جاتا ہے اور اسی خبر کے اوپر مٹی کو ہاتھوں کو جھاڑ دیتا ہے، مگر جھاڑنے والے مٹی کو اور خبر کے گڑے کے اندر مٹی کو ڈالنے والے کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری بھی سانس کو اکھاڑ دیں گے اور میری زندگی کا فیصلہ کریں گے، اور اس وقت میرے اعضاء خاموش ہو جائیں گے اور میں زبان سے کچھ بول نہیں پاؤں گا، اور مجھے پٹوے پہ لٹایا جائے گا، میرے کپڑوں کو اتارا نہیں جائے گا بلکہ کاٹا جائے گا، کچھ لوٹے پانی کے ڈال کر میری میت کے اوپر مجھے کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ جیسے آج میں کسی کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، کل ایک دن آئے گا کہ لوگ مجھے بھی اٹھا کے لے جائیں گے، اور جن کے لیے میں اپنی زندگی کے اندر اللہ کو ناراض کیا تھا اور جن کو پالنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی تھی اور جن کی خوشیوں کی خاطر میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا تھا، یہی وہ لوگ ہوں گے جو اٹھا کر مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر کے گڑے کے اندر بے یار و مددگار چھوڑ کے آئیں گے۔ اس بات کا احساس آج دنیا کے اندر بسنے والے تقریباً مسلمانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کا سوال ہم سے کرتے ہیں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر کھیل کود کرنے کے لیے، تماشا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میرے بندو یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہیں لوٹ کے میرے پاس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ ہم نے سوچ لیا کہ ہمیں لوٹ کے جانا نہیں ہے، اور یہ بات ہمارے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے اور جانے کے بعد ہمارے بدن کو قبر کے کیڑے کھا لیں گے اور قبر کی مٹی ہمارے ہڈیوں کے بورا بورا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دیں گے ہواؤں میں، تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے جیسے کفار مکہ کے ذہنوں کے اندر تھی کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا اگر ہم مر جائیں اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں اور ہم کو مٹی کھا لے تو کیا پھر دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے، ایک مختصر سی زندگی کے لیے، مختصر سے وقت کے لیے میں نے تجھے مہلت دی ہے، اور وہ مہلت کے ختم ہوتے ہی میں تجھے موت کے جھٹکے دوں گا، اسرائیل کا پنجہ تیرے گردن پہ پڑے گا اور دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کو میں موت کے گھاٹ اتاروں گا، اور پھر اس کے بعد میں ایک وقت مقرر کروں گا، اور وہ وقت کیسا ہوگا؟ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونک کے سارے انسانوں کو زندہ کریں گے، اور ایک ایک قبر سے 70 ہزار مردے اپنے بدن کو جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، آنکھیں ملیں گے اور کہیں گے کہ کون ہے جس نے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا، اور جیسے ہی آنکھ کھلے گی ان کی آنکھیں دیکھیں گی کہ اللہ کا عرش سامنے ہے، اور اس عرش پہ اللہ کی کرسی لگی ہوئی ہے، اور اللہ اپنے جلال و جبروت کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرشتے گرج مار مار کے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر رہے ہوں گے، اور بڑا عجیب منظر ہوگا کہ ہر آدمی مادرزاد ننگا ہوگا، سورج سر پہ آ جائے گا، زمین کو اللہ تعالیٰ تانبے کی بنا دیں گے، آسمان فولاد کا ہوگا، ہر آدمی اللہ کے جلال کو دیکھے گا، اور دیکھتے ہی یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اس کی آنکھیں الٹ جائیں گی اور اس کا کلیجہ پھٹ کے باہر آ جائے گا۔ آج جو ہم بیٹھ کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، صبح آنکھ کھلتے ہی ہماری صبح جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، شام کو جب آنکھ بند ہوتی ہے تو جھوٹ پہ آنکھ بند ہوتی ہے، اور یہ صبح سے شام تک کے درمیان کا جو وقفہ ہماری زندگی کا ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، اور خدا کے حکموں کو توڑنے میں گزر رہا ہے۔ نہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا احساس ہے، نہ اللہ کے اوامر کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، میرے بندے نماز کو قائم کر۔ کتنے ایمان والے ایسے ہیں کہ جن کو نماز کا احساس ہے؟ اللہ نے کہا آتوا الزکاۃ،
ज़कात को अदा करो। कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने माल के अंदर अल्लाह के हक को अदा किया। दुनिया के अंदर तो हम जैसे चाहे वैसे जिंदगी को गुजार लें, अल्लाह ताला ने ढील दे रखी है। अल्लाह दुनिया में पकड़ नहीं करेंगे। और ये पकड़ का न करना और इस उम्मत को छूट का मिल जाना, ये मेरे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त में उम्मत के लिए दुआओं का मांगना था, कि जिसकी वजह से आप, मैं और क़यामत तक आने वाले ईमान वालों को अल्लाह ताला ने छूट दे दी। वरना तो अल्लाह जब पकड़ने पे आ जाए, अल्लाह की पकड़ बड़ी अजीब होती है। अभी मौलाना ने मगरिब की नमाज में पढ़ा, फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। अल्लाह का कुरान एक कौम का जिक्र करता है कि उस कौम ने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने अज़ाब के कोड़ों को बरसा दिया। और जब अज़ाब के कोड़े बरसाए गए, किसी को बचना मुमकिन नहीं हुआ। और अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इस बुनियाद पे छूट दी है कि ये उम्मत आखिरी उम्मत है, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं है। ये नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इस उम्मत का मकाम अल्लाह के पास बड़ा है, इस उम्मत से अल्लाह को बड़ा प्यार है। और ये उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने एक वक्त को मुकर्रर किया है, और वो वक्त जब आएगा तो फिर हाल क्या होगा। अल्लाह के नबी ने कहा, मैदान हशर के अंदर हर बंदे को पकड़ के लाया जाएगा। ला यज़ालु क़दमाउ अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता ला युसअल अन अर्बईन, कि 4 चीज़ों का जब तक अल्लाह ताला के यहाँ जवाब न दिया जाएगा, उस वक्त तक बंदे के कदम अल्लाह के अर्श के सामने से हट नहीं पाएंगे। 4 सवाल क्या होंगे। पहला सवाल, बंदे को ले जाके अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। अल्लाह सवाल करेंगे, अन हयातिही फीमा अफनाह, बोल मेरे बंदे कि मैंने तुझे जिंदगी को दिया था, उस जिंदगी को कहां बर्बाद करके आया। हमारे पास क्या जवाब होगा, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह का एक सवाल कि जिंदगी को दिया था, उस जिंदगी को कहां बर्बाद करके आया। तो अब 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जिंदगी जो हमारी अल्लाह ने हमको दी है, उस जिंदगी को क्या हमने अल्लाह के हुक्मों पे गुजारा है या अल्लाह की नाफरमानी में गुजारा है। ये सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे आखिरी मजलिस शुरू होगी, इत्मीनान से सारा मजमा बैठा रहे। अल्लाह ताला हमारे अकाबिर के उम्रों में बरकत अता फरमाए, सेहत आफियत